کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، ان کی بیعت کرتا اور فیع باغیہ یعنی معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، مستدرک میں اس کی سند نہیں ہے. تو یہ مستدرک حاکم کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو نیوٹرل تھے وہ بعد میں اس بات کے اوپر غم کرتے رہے، یہ تو نہیں ہے. یہ بات کہ میں حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑائی کیوں نہیں کی، یہ بات نہیں ہے. اگر ان کی کوئی صحیح سند بھی مل جائے تو پھر بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا، صحیح سند مل بھی جائے جو ہم آپ کی خدمت میں بیان بھی کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑائی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک لڑائی کی ہے خارجیوں کے ساتھ، باغیوں خارجیوں کے ساتھ. باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ. اتنے مجبور لوگ ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، بیچارے بڑے مجبور ہیں، بڑے یعنی قابل رحم لوگ ہیں، بیچاروں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. کہ ان خارجیوں کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے بھی قائل، خارجی حضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے. جو علیہ السلام کو مسلمان تصور نہیں کرتے تھے، وہ انہیں خدا مانتے تھے. ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں شیخ صاحب، کیا کہیں. کسی ایک صحیح سند میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑائی کیوں کی. ناظرین کرام، ایک اور اعتراض جو ہمیں سوشل میڈیا پر ملا ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جی شراز صاحب، یہ کلپ جو ہے وہ دیکھیے گا، بڑا یعنی ان کے ہمیں آج تک ایسا اعتراض نہیں ملا کہ جو اعتراض تھوڑا مضبوط اعتراض ہو اور اس کا جواب دینے میں لطف آیا ہو. دیکھیں اتنے سے ایسے اعتراضات جو کوئی بھی تھوڑی بہت ہی تحقیق کرنے والا ایک عام انسان بھی جو ہے آرام سے اس کا جواب دے لے گا. ملاحظہ کریں، یہ ہمارے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگوں میں علی کے ساتھ مستدرک حاکم سے اور اسی طرح مجموعہ زوائد سے یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں تو اس کی سند ہی نہیں ہے. مستدرک حاکم میں تو اس کی سند ہی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا کہ جمل و صفین میں شامل نہ ہونے پر افسوس کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں مرزا انجینئر کی جہالت کا جواب. اب دیکھتے ہیں جاہل کون ہے. سند اوپر بیان کی گئی ہے نا اس میں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں المستدرک علی الصحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے مرزا صاحب کا علم کتابی کا بھی سارا پول کھل جاتا ہے. یہ عربی نسخے کے مطابق 6474 اس حدیث کا نمبر ہے. اور یہ اگر کیمرے میں آ سکتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سند ہی نہیں ہے، ڈوٹ 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 لگے ہوئے. جی جی، یعنی جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو ہے نا کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوا مگر اس بات پر کہ میں علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا ہے. اس روایت کی تو یہاں سند ہی نہیں ہے. تو یہ بے سند روایتیں پیش کرنا، تو یہ تو مرزا صاحب کو اپنی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور ہاں، آپ کو اس کی سند مل جائے گی، کہیں گے جی طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، اس کی وہاں جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر حبیب بن ابی ثابت راوی مدلس ہے اور اس کے اندر قاضی شریک راوی ضعیف ہے. اور یہ کہ حدیث سیر و اعلام نبلا میں بھی آتی ہے کہ اوپر لکھا ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، منقطع یعنی ضعیف منقطع. سیر و اعلام نبلا کے بھی موصوف نے حوالہ دیا ہے کہ بالآخر ایک سند ضعیف ہو سکتی ہے، باقی سند کو آپ کیوں چھپاتے ہیں. اب دیکھیے گا کہ ہم ان کا جواب دیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، ان کی بیعت کرتا اور فیع باغیہ یعنی معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، مستدرک میں اس کی سند نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ضعیف ہوتی ہے نا. تو یہ مستدرک حاکم کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو نیوٹرل تھے وہ بعد میں اس بات کے اوپر غم کرتے رہے، یہ تو نہیں ہے. یہ بات کہ میں حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑائی کیوں نہیں کی، یہ بات نہیں ہے. ہاں، اگر ان کی کوئی صحیح سند بھی مل جائے تو پھر بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا. صحیح سند مل بھی جائے جو ہم آپ کی خدمت بیان بھی کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑائی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک لڑائی کی ہے خارجیوں کے ساتھ، باغیوں خارجیوں کے ساتھ. باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت عبداللہ کتنے مجبور لوگ ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، بیچارے بڑے مجبور ہیں، بڑے یعنی قابل رحم لوگ ہیں، بیچاروں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا پھر مفہوم یہ لیا جائے گا کہ ان خارجیوں کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بھی قائل، خارجی حضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے. جو علیہ السلام کو مسلمان تصور نہیں کرتے تھے، وہ انہیں خدا مانتے تھے. ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں شراز صاحب، کیا کہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں تکفیر کے بھی قائل، بعد میں تکفیر کے قائل ہو گئے، فوراً ہے ہو گئے.
اور ان کو کافر بھی کہنا شروع ہو گئے تو ان کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی؟ تو ان کے خلاف لڑائی کرنا تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. بہرحال کسی ایک صحیح سند میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی. معاویہ کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی؟ کسی ایک سند میں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اچھا، اب ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں موصوف ہمارے، ٹھیک ہے، یہ توجہ والی بات ہے. اس میں بالاخره انہوں نے کہا کہ کسی ایک بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم ان کی بات کو شرح صاحب یہاں تک قبول بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے. تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو صحیح سند کی انہوں نے بات کی وہ صحیح سند بھی ہم ان کی خدمت میں رکھیں گے. اب عبداللہ بن عمر صاحب وہ یزید کی بیعت پہ تشویق کرتے تھے لوگوں کو. حضرت عمر کے بیٹے صحابی رسول وہ تشویق کرتے تھے. ایک تو انہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی، وہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے. اب اس کے اوپر پشیمان ہونا آیا صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں ہے کہ میں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اور میں نے معاویہ اینڈ کمپنی سے جنگ نہیں کی، وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد. وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہاں وہ مجمع الزوائد و طبرانی جیسی روایتوں سے لے آئیں گے اور اس کے راوی ضعیف ہیں. اچھا، تو یہاں پہ پہلے وہ کہتے ہیں ابن عمر سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کس چیز پر کہ میں نے فیعہ باغیہ، لفظ دیکھیے گا فیعۃ الباغیہ، فیعۃ الباغیہ لسان الرسالت سے کس کے لیے آئے ہیں کہ اے عمار تقتلک فیعۃ الباغیہ، کہ تجھے فیعہ باغیہ قتل کرے گا. اور فیعہ باغیہ مسلم طور پہ تمام علماء اہل سنت لکھا، میں دکھاؤں گا بھی صحیح کہ فیعہ باغیہ کون تھا؟ معاویہ کا گروہ تھا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں علی کے ساتھ ہوتا اور اس فیعہ باغیہ سے جنگ کرتا. آگے چلے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رواہ الطبرانی باسانید و احدها رجال و رجال الصحیح. اس اسانید میں سے ایک جو سند ہے اس کے رجال سارے صحیح ہیں، یعنی صحیح کے روات میں سے ہے. تو لہٰذا یہ جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے تو کہ بھائی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آگے چلیں المستدرک الصحیحین، مستدرک میں چند مقامات پہ روایت آئی ہے. ملاحظہ فرمایا جزء ثانی، اس میں جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ آیا ہوا ہے. مجھے نا دراصل آپ نے نا شیرا صاحب ڈاٹ ڈاٹ دکھانا ہے. یہ روایت جو ہے وہ 3722 سند اوپر بیان کی گئی ہے. شعیب بن ابی حمزہ اور زہری، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، ان کو یہ پوری سند آ رہی ہے. ڈاٹ ڈاٹ کہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شاید وہ دفاع کی وجہ سے انہیں نظر آ رہا ہے. اچھا، پھر آگے خود دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ما وجدت فی نفسی شیء من امر هذه الآیہ. وہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا اس آیت کے حوالے سے بڑا کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن مجھے جس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے کہ انی لم اقاتل هذه الفئۃ الباغیہ، کہ میں نے اس فئہ باغیہ سے جنگ نہیں کی کما امرنی اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا تھا، مجھے حکم دیا تھا. میں نے اس فئہ باغیہ سے قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی. آگے خود شمس اپنا یہ کیا بیان ان کا حاکم نیشا پوری صاحب کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ قال فی التلخیص علی شرط البخاری ومسلم. شمس الدین ذہبی صاحب نے بھی اس کی سند کو ٹھیک کہا ہے اور حاکم نیشا پوری نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اچھا، ایک مقام پہ روایت آگے چلتے ہیں مستدرک الصحیحین. یہ ہم نے جو پیچھے بیان کیا تھا جزء ثانی میں تھی، دوسری جلد میں. روایت نمبر کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. روایت نمبر تھا 3722. پھر اسی میں جاتے ہیں تو روایت نمبر ہے 4998. یہاں پہ دیکھیں، توجہ کیجئے، بڑی زبردست بات ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ مجھے کسی چیز پہ افسوس نہیں کہ میں اس فئہ باغیہ سے جنگ کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. آگے خود حاکم نیشا پوری فرماتے ہیں ھذا باب کبیر قد رواہ عن عبداللہ ابن عمر جماعت من کبار التابعین. وہ کہتے ہیں یہ بڑا باب ہے اس حوالے سے، اس میں روایات بہت ہیں اور ایک تابعین کی بڑی جماعت نے عبداللہ بن عمر سے اس کو روایت کیا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ جو روایت ہے اس کی کوئی ایک سند ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ اس کو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعین کی کثیر جماعت نے کیا ہے، کبار ہے جو بڑے تابعین ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا عبداللہ بن عمر سے. ٹھیک ہے، تو یہ روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح. نیچے خود تلخیص میں اس روایت کے 4598 پہ کہتے ہیں وہ ایک سند دکھا گے نا ڈاٹ ڈاٹ والی، کہتے ہیں دیکھیں جی عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے یہ تو ثابت نہیں ہے، مرزا جاہل ہے فلاں، وہ ہے اپنی جگہ پہ ہے مرزا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم سے آپ کو جواب ملے گا نا پھر اس طریقے سے ملے گا. قال فی التلخیص علی شرط بخاری والمسلم. آگے چلتے ہیں، آگے تھوڑا اور لطف آنے والا ہے.
المستدرک علی صحیحین اس کی مجلد السادس ایک محقق نے اس پہ جب دیکھا وہ جو یہ بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں حاکم کہتے ہیں شرح حاضر حدیث و بیان فی ما حدثنا ابو، 3 نمبر پہ گرین ہے، 4 نمبر پہ گرین ہے وہی روایت کہ ما آسا علی شیء، کیا مطلب ما آسا علی شیء، روایت مجھے کسی چیز پہ اتنا افسوس نہیں ہوا، آگے روایت ختم ہے، 3 اور 4 کا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جو نسخہ میرے پاس تھا نا محقق جو نسخہ انہوں نے کیا کیا بعدہ بیاض، یعنی ایک سفیدی آ گئی بے مقدار کلمت ہے، 2 کلموں کے مقدار میں نا وہاں پہ سفیدی ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 4 نمبر پہ کیا ہے جو نسخہ نمبر زے ہے یعنی زا جس کو آپ کہہ لیں، وہاں پر کلام تمام نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا ما آسا علی شیء، کیا مطلب آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ فیعۃ الباغیہ سے جنگ نہیں کی، وہ ہے ہی نہیں۔ تو نساخ جس طرح یہ آ کر آج تحریف کر رہے ہیں تو ان کے نساخ بھی آ کر یہی کام کرتے تھے۔ تو لہٰذا اور آخری حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں الاستیاء فی معرفت اصحاب ابن عبد البر، یہ مکتبہ رحمانیہ کے ترجمے کے ساتھ، یہاں پر جب جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 109 پہ دیکھیے گا، وہ بھی کیا کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول کئی حوالوں سے ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغیوں سے قتال کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بات ہے کہ بھائی یہ کسی بھی اس سے ثابت نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کا کیا ہے، یہ فقط آپ کا اپنی گمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ یہ ملاحظہ فرمائیں، اصول دین جناب عبد القاہر بن طاہر تمیمی بغدادی کی متوفہ 429، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا وہ کہتے ہیں کہ اما اصحاب معاویہ فانہم بغوا، یہ وہ باغی گروہ تھا کہ جس کو وسماہم النبی بغاتن فی قول عمار، کہ رسول اللہ نے جن کو باغی کہا تھا وہ ان کا گروہ تھا، معاویہ کا گروہ تھا، ان کو تو آپ باغی کہہ رہے ہیں نا، جبکہ ان کو انہوں نے باغی نہیں کہا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں التنویر شرح جامع صغیر امیر صنعانی صاحب کی جلدی سے اتقتلوا وفیۃ الباغیہ، باغی گروہ کون تھا، ہوا معاویہ و اصحابہ، وہ معاویہ اور اس کے اصحاب تھے۔ تو لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا روایت کی سند بھی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس کے سند درست، اور باغی گروہ معاویہ کا گروہ ہے۔ تو اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے مزید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔